اگر ہمارے بچوں نے سیکھنا ہی موبائل سے ہے تو پھر ہم ماں باپ کاہے کے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، انہوں نے جو بھی کہا، رات کے 2 بجے بھی کہا، ہم اٹھ کے گئے کرنے کے لیے، اور بڑے فخر سے کچھ بندے بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے خود بتاتے ہیں کہ استاد صاحب میرے بچے نے جو ہے وہ رات کے 2 بجے ضد لگا دی کہ میں نے پیزا کھانا ہے، وہ باپ نے چوٹی کا زور لگا کے جو ہے نا پیزا لے آ کے بچے کو کھلا دی، بچہ چوڑ ہو گیا، اس نے اگلے دن اور ڈیمانڈ کی، وہ پوری ہوئی، کرتے کراتے ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول پہ پہنچا دیا کہ بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کیا کرنا ہے، ضد کرنی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی تو رونا ہے، وہ مل جائے گی، کیونکہ بچوں کو عقل تو ہوتی نہیں ہے، یہ ان کی فطرت بن جاتی ہے جو ہم نے بنا دی۔ کیونکہ یہ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، آئی تھنک کہ 4 سال سے 8 سے 10 سال کی عمر، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی تھاٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، کہ سوچ جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، وہ آپ جس نہج پہ رکھیں گے وہ اسی پہ چلے گی۔ آپ نے ان کی تربیت کی کہ بھائی نہیں، آپ نے نماز کی پابندی کی، بچوں نے بھی کرنی، آپ نے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنایا تو بچے بھی کریں گے، اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو بچے بھی کریں گے، صاف ظاہر ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے۔ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی باتیں سنائی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں بتایا ہو کہ بیٹا وہ ایسے تھے، ان کی زندگی ایسی تھی؟ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ اس چیزوں کا۔ تو یہ سب سے پہلا ظلم بچوں پہ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جری صحابی ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں شیطان بھی ڈرتا تھا آپ سے، ڈرتا آج بھی ہے۔ فاروق اعظم کے نام سے آج بھی شیطان لرزتا ہے، لیکن وہ دور ایسا تھا کہ اس میں کوئی بندہ گناہ کرنے سے ڈرتا تھا کہ بھائی اگر پکڑے گئے نا تو فاروق اعظم نے چھوڑنا نہیں۔ رات کا پہر تھا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک گھر سے نا آواز آنے لگی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رک گئے کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو ماں کہتی بیٹا رات کا وقت ہے، غربت ہے، تو ایسا کر یہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں نا اس میں کچھ ملاوٹ کر دے، پیسے کچھ زیادہ آ جائیں گے، گھر کا خرچ اچھا چل جائے گا، سرکٹ صحیح چلے گا۔ تو وہ جو بیٹی لڑکی تھی نا نوجوان، وہ کہنے لگی نا ماں نا، مجھے کسی اور چیز کا نہیں، ٹھیک ہے لوگ نہیں دیکھ رہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپتی۔ اگر ہم ملاوٹ کریں گے، اگر ہم غلط کام کریں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے ملاوٹ کی، جس نے جھوٹ بولا۔ تو نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس بچی کا خوف خدا دیکھا، اور وہ بچی کوئی نام و نسب والی نہیں، کسی اچھے خاندان اونچے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے گھر بھیجا کہ اس سے اچھی لڑکی اور کوئی نہیں مل سکتی۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ ماں باپ نے کیا، بچپن سے سکھایا کہ بیٹا غلط کام کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ ہم تو نہیں یہ بات کرتے، اگر ہم نے کچھ کرنا بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا اگر تو نے یہ کام کیا تو ڈوگی آ جائے گا، تو نے یہ کام کیا تو چھپکلی آ جائے گی۔ مطلب ہم نے اپنے بچوں کو ڈرایا ہی اس انداز سے ہے کہ وہ چیزوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ڈالا ہی نہیں، ہم نے کبھی وہ سوچ ہی نہیں بنائی، ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا دین اسلام نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ نماز فرض پڑھ کے باقی ساری نماز اپنے گھروں میں پڑھنی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر آپ گھر میں جا کے نماز پڑھیں گے نا تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھیں۔
تو یہ جو ہے نا یہ ایک وے ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے.